وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. آج کی جو حدیث ہے اس میں خرید و فروخت کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. حضرت عامر ابن شعیب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. ان عامر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع کیا. عربان کے معنی ہے ایڈوانس والا بیع، جس کو ہم لوگ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ایڈوانس میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا. دراصل یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت درست نہیں ہے. اس کے اوپر علماء نے ضعف کا حکم لگایا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اور دیگر محدثین کرام کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور ناقابل عمل ہے. بہرحال اب چونکہ جب روایت ہے تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں. ایڈوانس والی بیع کی دو شکل ہوتی ہے خرید و فروخت کی. ایک تو یہ ہے کہ سامان بیچنے والا بیچ رہا ہے اور کوئی آدمی اس پہ خریدنے کے لیے سامان جائے، یہ کہے کہ قیمت تو اس کی مثال کے طور پہ 5,000 روپے ہے، لیکن اس وقت 5,000 روپے میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، 1,000 روپے تم رکھو، 1 ہفتے کے بعد آ کر کے باقی پیسے میں دے کر کے لے جاؤں گا. اور اگر 1 ہفتے کے بعد نہ آ سکا تو تم یہ پیسہ مجھے واپس کر دینا، یہ پیسہ مجھے واپس کر دینا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تب آپ کہیے گا تو 1,000 پہلے دے کے کیا فائدہ ہوا جب وہ واپس ہی کر دے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ صورت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جب ایڈوانس واپس ہی کر دے گا آپ کو تو پھر 1,000 دے کے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو علماء کہتے ہیں فائدہ یہ ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ ہاں ہم اس سامان کو خریدنے میں سیریس ہیں، ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو پیسہ دیا ہے، ہو سکتا ہے مجبوری میں ہم پھر بعد میں پیسوں کا جگاڑ اور انتظام نہ کر سکیں. تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایسا بیع کرنا جائز ہے. اس کی دوسری شکل آئی ہے ایڈوانس میں بیع کرنے کی. مثال کے طور پہ 5,000 روپے میں یہ سامان ہے، خریدار آیا، کہا کہ اس وقت 5,000 میرے پاس نہیں ہے، 1,000 روپے ایڈوانس رکھیے، 1 ہفتے بعد فلاں تاریخ کو میں آ کر کے پیسہ دے کر کے یہ سامان لے جاؤں گا، باقی 4,000 دے کر کے سامان لے جاؤں گا، یہ کہا. اور اگر اس تاریخ کو میں نہیں آ سکا تو میرا یہ 1,000 آپ کے لیے حلال، آپ اس کو رکھ لیجئے گا، 1,000 مجھے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل عام طور پہ ایڈوانس میں ایسی تجارت ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بولے، پہلے سے ایڈوانس میں جو پیسہ جمع کیا ہوا ہے اگر وقت پر آدمی لے کر کے نہیں گیا تو اس کا وہ پیسہ بھی نہیں ملے گا. یہ خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، جمہور کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. جو لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے ان کی دلیل یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس والے بیع سے منع فرمایا.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سامان وہ بیچا ہی نہیں ہے تو 1000 روپے وہ کس بات کا لے رہا ہے؟ 1000 روپے کس بات کا لے رہا ہے؟ سامان تو بیچا نہیں ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایسا خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سامان کو 1 ہفتہ تک کے لیے آپ کی وجہ سے روکے رکھا، آپ کی وجہ سے روکے رکھا۔ ہو سکتا ہے اس 1 ہفتے کی مدت میں کوئی ایسا خریدار بھی آیا ہو جو آپ سے زیادہ قیمت دے رہا ہو، لیکن ہم نے اس کو نہیں بیچا، اس لیے کہ میں آپ سے زبان کر چکا تھا، آپ کو زبان دے چکا تھا۔ تو 1 ہفتہ میرے اس سامان کے روکنے کی قیمت یہ ہوئی کہ آپ کا جو 1000 روپیہ ایڈوانس ہے وہ میں لے لوں گا، اور یہی چیز زیادہ درست اور صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آدمی حرج اور مشقت میں پڑ جائے گا، کسی کے زبان کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا۔ پھر مان لیجئے ہم نے آپ سے سودا کر لیا، چلو بھائی اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جب مہینہ ختم ہوگا ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہم اس وقت یہ سامان خریدیں گے۔ جب پیسہ لے کر کے آپ گئے سامان خریدنے، اسے کہا کہاں آپ، ہم تو بیچ چکے اس کو۔ ارے بھائی میری ضرورت تھی، ہم نے آپ کو کہا تھا رکھنے کے لیے، تو آپ نے کہا تھا آپ سے بڑا آ گیا لینے کے لیے، آپ سے زیادہ پیسہ دے رہا تھا، میں کیوں روکوں گا سامان؟ آپ نے کیا گارنٹی دی تھی؟ آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے کہ ہم اپنے سامان کو روکے رکھیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے خریدار کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ تھا اور بیچنے والے کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے یہ تجارت ایڈوانس والی جو تجارت ہے یہ تجارت جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں۔ اب اس کے بعد آئیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تیل خریدا مدینے کے بازار میں، ابتعت زیتن، تیل خریدا مدینے کے بازار میں۔ جب تیل کی خریداری مکمل ہو گئی، لین دین پیسہ کا ہو گیا، تو میں اس کو لے کر کے نکلنے ہی والا تھا کہ وہاں پر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ کو منافع کے ساتھ وہ تیل خریدنے کی پیشکش کر دی، منافع کے ساتھ تیل خریدنے کی پیشکش کر دی۔ میں اس آدمی سے سودا کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا، میں نے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا جس جگہ سے تم نے سودا خریدا ہے اسی جگہ پر اسے فروخت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں جہاں سے خریدی جائے اسی جگہ پر اس کو فروخت نہ کیا جائے، یہاں تک کہ تاجر یا خریدنے والا اس مال کو اپنے قبضے میں نہ لے لے، اپنے گوڈاؤن میں لا کر کے اس کو نہ رکھ لے، اس وقت تک اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کل کی جو باب ہم لوگوں نے کل جو پڑھی تھی اسی سے متعلق ہے یہ۔ اب یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک جگہ پر ایک سامان خریدے ہیں، ابھی اس کو ہم نے پورے طور پہ قبضے میں نہیں لیا، الٹ پلٹ کر کے ہم نے نہیں دیکھا، تب ہم اس کو دوسرے سے بیچ نہیں سکتے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے تیل خریدا تھا کسی سے، کتنا تیل تھا، کیا تھا، تیل ایسے ہی بکتا تھا پہلے کے زمانے میں، اب اس کو آ کر کے یہ وزن کر لیں، ناپ لیں، اور اس کے بعد پھر آگے دوسرے آدمی کو بیچ سکتے ہیں، تب یہ جائز ہے۔ بصورت دیگر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کل یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ایک سوال ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے، ہم آپ سے کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک دکاندار ہے، یعنی اب تک جو پڑھے ہیں اسی سے ہے سوال، کہ ایک دکاندار ہے، اس کے پاس ایک خریدار آیا، 4-5 قسم کے آئٹم اس نے لکھوائے اس کے پاس، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس میں سے ایک آئٹم اس دکان میں نہیں ہے، ایک آئٹم اس دکان میں نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، آپ پیسہ کوڑی دے دیجئے، بات فائنل کر لیجئے،
یہ میں ابھی منگوا کر کے آپ کو دے دے رہا ہوں، اور اس نے بے مکمل کر لیا۔ جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ ہاں ہاں اس سے پہلے سودا نہیں کرنا ہے، یعنی یہ کہہ کر کے کہ ہم دوسرے دکان میں یہ کر کے آپ سے پیسہ لے کر کے بات مکمل کر لیا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلے آپ آدمی بھیج دیجئے، وہ جائے وہاں سے خرید کر کے یا ادھار لے کر کے، جیسا بھی ہو، لے کر کے آ کے آپ اپنے دکان میں رکھیے اس سامان کو، پھر اس کو بیچیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بازو والا جو دکان ہے نا، اب جائیے میں اس کو فون کر دے رہا ہوں، وہ آپ کو وہ سامان دے دے گا، پیسہ آپ مجھے دے دیجئے یہاں، یہ تجارت ناجائز ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تجارت ناجائز ہوگی۔ اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سامان کو اپنے پاس لے آئیں، اپنے قبضے میں رکھیں، اور اس کے بعد اس کو فروخت کریں، بصورت دیگر اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آئیے، ایک تیسری روایت ہے، کہتے ہیں وعنہ، یعنی انہی سے روایت ہے حضرت عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہا انی ابیع الابل بالبقیع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بقیع میں اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں، یعنی بقیع مدینہ میں جو بقیع قبرستان ہے اس کے سائٹ میں کچھ جگہ تھا اس وقت جو بازار لگا کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہاں پر میں اونٹوں کی تجارت کیا کرتا ہوں۔ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، تو اونٹوں کو دینار سے بیچتا ہوں، لیکن جب لینے کی بات آتی ہے پیسہ تو درہم سے پیسہ لیتا ہوں۔ دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں راوی کہ میں جب اونٹوں کو بیچتا ہوں تو اس کی قیمت دینار پہ لگاتا ہوں، مثال کے طور پہ 10 دینار، اور خریدنے والا ادھار خرید کے مجھ سے لے جاتا ہے اونٹ، 10 دینار میں ادھار لے گیا، ایک ہفتے کے بعد وہ پیسہ جب دیتا ہے تو دینار نہ دے کر کے درہم دیتا ہے، دینار نہ دے کر کے درہم میں دیتا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس ان تأخذها بسعر یومها، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس دن دینار کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے تم اگر درہم لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ما لم یتفرقا وبینکما شیء، اور پورا کا پورا پیسہ اسی وقت لے لینا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھنی ہے۔ یہ حدیث ہوئی۔ اب پوری دنیا میں یہ بہت بڑا کاروبار ہے اس وقت، ہے کیا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو قرضہ دیا، یا ہندوستان میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں نے دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے کسی نے لگایا، اب اس کو یہ پیسہ لینا ہے سعودی عرب میں، مجھے 5000 ریال سعودی عرب میں چاہیے، 1 لاکھ روپے کا 5000 ریال، جتنا بن رہا ہو، جتنا، ایک مثال کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر ایک دیا ہم نے کتنا، 1 لاکھ روپے، اور کہا کہ سعودی عرب میں میں جاؤں گا تو ہم کو دے دیجئے گا کتنا، 5000 ریال۔ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں لیتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ کاروبار ہے، لیکن یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، اگر تبدیلی کرنا ہے تو ناجائز ہے، اس لیے کہ اگر سونا اور چاندی آپس میں بکے گا تو ادھار کبھی نہیں بکے گا، ادھار کبھی بھی نہیں بکے گا۔ ایک ملک کا کرنسی دوسرے ملک کے کرنسی سے بکے گا تو اضافہ لے سکتے، یعنی 1 ریال دے کر کے ہندوستان کا 25 روپیہ لے سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادھار نہیں لے سکتے،
ادھار نہیں لے سکتے. ابھی لیا ہے آپ نے اور ابھی آپ دیجئے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی 500 ریال آپ کے سامنے رکھے اور کہے کہ یہ 500 ریال لو, مجھے ہندوستانی نوٹ چاہیے 500 ریال کے بدلے میں. اب آپ کہیے گا کہ میں یہ پیسہ لے رہا ہوں, 2 دن کے بعد آپ کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں, ناجائز ہوگا, ناجائز ہوگا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, کہا لا بأس ان تأخذها, ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ پیسے سے نہیں بدل رہا ہے. ایک طرف اونٹ ہے, اس کی ایک اور مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی دکاندار ہے یہاں, اس نے کسی سے کوئی سامان بیچا ہندوستان میں, 50,000 روپے میں ایک سامان بیچا ادھار, اور پھر دونوں رمضان میں چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, مکے چلے گئے دونوں کے دونوں. اب وہاں جو ہے, جو دکاندار ہے اس کو پیسے کی ضرورت پڑی, اور جو آدمی ادھار میں سامان لیا تھا اس کا پیسہ ہے, تو کہہ رہا دیکھو بھائی ہندوستان میں ہم تو 50,000 روپے کا تمہارا سامان لیے تھے نا. کہاں لیا تھے بھائی, تو وہ پیسہ ہم تم کو یہاں دے دے رہے ہیں, ابھی ریال میں دے دیتے ہیں. 50,000 کا کتنا بنتا ہے, چلو دکان کے پاس جہاں پیسہ چینج ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں 50,000 انڈین کا کتنا دیتے جی, کتنا ریال دیتے, وہ حساب لگا کے بولتا ہے اتنا ریال دیتے. ٹھیک ہے یہ لو. یہ صورت جائز ہے, اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر پیسہ چینج ہو رہا ہے آپس سے, سمجھیے گا مسئلے کو, تو ہاتھوں ہاتھ چینج ہونا ہے اور سامنے چینج ہونا ہے. ادھار میں اگر چینج ہوگا تو یہ سود ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں آئے گی جب ایک جنس کو دوسرے جنس سے بیچنے کی بات آئے گی. چاول کو چاول سے, گیہوں کو گیہوں سے بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے, اور بیچیں گے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, وہ جب گفتگو کریں گے تب وہاں پر بات آئے گی. ایک تیسری حدیث ہے, آخری حدیث, اس کو پڑھتے ہیں. انہی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے, کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. یہ آج کل کے تجارت میں خوب چلتا ہے, اس کو سمجھیے. نجش کیا ہے, بھاؤ بڑھا دینا. کبھی کبھی یہ کام دوستی میں بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ کام دشمنی میں بھی ہوتا ہے, بھاؤ کا بڑھا دینا. مثال کے طور پہ یہ سامان ہم خرید کر لائے, اس کا آکشن ہو رہا ہے, ہم نے پہلے سے 2 آدمی ٹھیک کر کے رکھا ہوا ہے, تم تھوڑا بھاؤ بڑھاتے رہنا. 1,000 کا 1,010, 1,050 کا 2,000, 2,020, 2,030, اس کو لینا نہیں ہے, وہ صرف بھاؤ کو اس لیے بڑھا رہا ہے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے. ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے. ایک بات اور, یہ تو دوستی میں ہوئی, اور کبھی کبھی دشمنی میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم سے دشمنی ہے, میرا سامان نہیں بچوانا ہے, تو چلے گئے, سب کو پتا ہے کہ یہ سامان زیادہ سے زیادہ 2,000 میں جائے گا, بڑھ چڑھ کر کے بولی لگا دیا 2,500. اب ہم بھول گئے, کھڑے ہیں سامان میں 2,500, ارے فلانے تو 2,500 دے رہا تھا, صبح سے لے کر کے شام ہو گئی, دھوپ میں کھڑے ہیں, میرا سامان 2,500 میں کوئی نہیں خریدا. دونوں صورتوں میں ناجائز ہے, دونوں صورتوں میں, چاہے دوستی میں ہو یا دشمنی میں. دیہات سے لوگ سامان بیچنے کے لیے لاتے ہیں, کوئی گیا صبح دیکھا کہ آدمی ذرا سا ٹیڑھا ہے, بات صحیح سے نہیں کر رہا ہے, کہا اچھا ٹھہر تم کو سکھاتا ہوں, کتنے میں بیچ رہے ہو, کہا کہ 2,000 روپے میں. 2,000 بہت سستا دے رہے ہو, دیکھو ہمارا ایک صاحب ہے 2,500 میں ہم تم کو بیچوا دیں گے, پکڑ کے کھڑے رہو. اب وہ بیچارہ شام تک کھڑا ہوا ہے 2,500 کے انتظار میں, اور کتنے گاہک آ گئے, 2,100 دیا, 2,000 دیا, لیکن نہیں دیا. ہم کو 2,500 فلانا دے رہا ہے, آلریڈی ہم کو 2,500 مل رہا ہے بھائی, ہم کیوں دیں گے آپ کو. ایسا کر کے شام تک ہو گیا, اس کا سامان نہیں بیچ سکا. حرام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خرید سے منع فرمایا ہے, اور ایسا کرنا پورے امت کا اجماع ہے کہ یہ چیز حرام ہے, اجماع ہے. اب اگر ایسے کر کے سامان کا کوئی تجارت کا منافع کما رہا ہے تو سمجھیے گا کہ سود میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم سود ہم نہیں لیتے ہیں, لیکن اس طرح کے سب دھندے کرتے ہیں,
کہاں بڑھانا ہے، کہاں گھٹانا ہے، کہاں کس کو گرانا ہے، کہاں کس کو چڑھانا ہے، وہ سب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے بھاؤ بڑھانے کا کوئی کام کرتا ہے اور چاہے دوستی میں کرے چاہے نقصان پہنچانے کے لیے کرے، دونوں صورتوں میں ایسا کرنا ناجائز اور حرام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔